بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي الكريم أما بعد. عن أنس بن مالك أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا، قال أعلمه، قال فلهقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں دوستی اور محبت کے رشتوں کی قدر و قیمت سکھائی گئی ہے۔ ایک بار ایک واقعہ پیش آیا جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دوسرا شخص وہاں سے گزرا، اسے دیکھ کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نا اس شخص سے بڑی محبت ہے اور محض اللہ کے لیے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے یہ بات بتا دی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ابھی تک تو نہیں بتائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے بتا دو۔ وہ شخص فوراً اٹھا اور جا کر کے اس نے کہا کہ بھائی میں آپ سے اللہ واسطے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ جواب دوسرے شخص نے کہا تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوستو یہ حدیث اس بات کی عکاسی کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے کہ دوستی واقعی میں ایک بے حد خوبصورت اور قیمتی رشتہ ہے۔ وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں جنہیں مخلص اور نیک دوست نصیب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو مضبوط بنانے اور اسے مزید خوبصورت بنانے کا ایک بڑا مؤثر طریقہ بتایا کہ جب آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ بات اسے جا کر بتا بھی دیں۔ محبت کے اظہار کی جو اہمیت ہے وہ کافی زیادہ ہے کہ اس کے بڑا ایک نفسیاتی سا اثر پڑتا ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے، انسیت ہے اللہ کے واسطے، تو اسے اپنے پاس پا کر انسان کو بڑی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ جو یہ اظہار ہوتا ہے دوستی کے جذبات کو مزید مضبوط بھی کرتا ہے اور محبت میں اضافے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح یہ جو محبت ہے یہ محض ایک قلبی کیفیت نہیں رہتی ہے بلکہ پھر وہ عملی زندگی میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو پہلے تو اپنے دوستوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے کیا واقعی وہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے مناسب ہے، کیا وہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر شخص ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے تو پھر اس سے آپ محبت کیجیے اور اپنی نیت کو چیک کیجیے کہ وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اپنی نیت کو خالص کیجیے اور اچھے لوگوں سے دوستی کریے اور پھر اس کے اندر ایک اعتدال اور توازن رکھیے، کیونکہ کسی بھی تعلق میں ہمیشہ اعتدال کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے۔ نہ تو اتنی سرد مہری ہو کہ آپ کی محبت سامنے والے کو نظر ہی نہ آئے، اور نہ ہی اتنا جوش ہو محبت میں کہ پھر یہ جنون کی شکل اختیار کر لے جس میں آپ کا وقت برباد ہو رہا ہو، جس کی آپ کی دنیا برباد ہو رہی ہے۔ توازن اور اعتدال کے ساتھ مستقل مزاجی سے تعلقات قائم رکھنا چاہیے تاکہ یہ رشتہ جو محض اللہ کے لیے بنایا گیا ہے یہ مزید مستحکم ہو، مزید مضبوط ہو۔ اسی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ وفاداری اور ان کی خیرخواہی بھی چاہنی چاہیے۔ دوست کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی کیا ہے کہ آپ اسے اخلاقی اعتبار سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس کی دنیا، اس کی آخرت کے فلاح کی فکر کریں، دوستوں کی خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کے غم میں شریک ہوں، ان کے لیے تسلی کا سامان بنیں۔ دوستی میں خوش دلی ہونی چاہیے، نرم انداز ہونا چاہیے، اخلاص کا پہلو ہونا چاہیے۔ ملاقات کے وقت ہمیشہ خوشی کے ساتھ، ایک سکون کے ساتھ اور اچھی بات اس کے سامنے کہنی چاہیے۔ ہمیں ملاقات ہو تو ہمیشہ شکوہ، شکایت، دکھڑا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس انداز میں ملے کہ سامنے والا جو آپ کا دوست ہے وہ آپ سے مل کر خوشی محسوس کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔